الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آج رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام تاخیر کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اعلان کافی دیر سے ہوا تھا، تو آج تیسری شب ہے اور پہلا جمعہ بھی گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کے روزوں کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور آنے والے ایام میں ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن کا عنوان ہوگا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات، کیونکہ 3 رمضان المبارک انہی کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، تو تیسری شب داخل ہو چکی ہے، اگلا تیسرا روزہ ہوگا، تو آج کی ٹرانسمیشن انہی کے نام کی جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو بھی فرمائیں گے اور فقہی سوالات کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج سکھر کے مشہور اور معروف ثناخواں محمد برہان قادری ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے آپ حمد بھی سن سکیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کیجئے، اس کا لنک واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کو بھیجیے تاکہ وہ اس دینی معلومات کا حصہ بن سکیں اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ گفتگو سن سکیں، کیونکہ اہل بیت کرام کی محبت ہم سنیوں کی جان ہے، ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت کرام سے، چاہے وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہو، تمام آل رسول سے ہم پیار کرنے والے ہیں، تو آج کی ٹرانسمیشن انتہائی اہمیت والی ہے، ضرور دیکھیے گا اول تا آخر۔ پروگرام کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو ہم ہمارے مہمان شناخواں محمد برہان قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے ہمیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے
صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو ذکر تیرا جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ تو ہی ہے دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا رزق سب کو ہے فیض عام تیرا اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ یہ داغ بھی نہ ہوگا میرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کون میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 اللہم صل وسلم وبارک علیہ.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، محمد برہان قادری صاحب حمد رہے تھے یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا سے، اس کی حمد سے، اس کی تعریف سے آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ضرور شیئر کر دیجئے۔ ناظرین کرام، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک، تو آج کی ٹرانسمیشن انہی کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تاجدار کائنات امام الانبیاء کی پیاری بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنم ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے حضرت فاطمہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز، بہت زیادہ پیاری تھی۔ حضور کی ان سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ کہیں سفر کرنے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مل کر جاتے، اور جب کہیں سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے انہی سے ملاقات کرتے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ایک واقعہ ہے، جب حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں جلوہ افروز تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، حضور علیہ السلام نے انہیں کان میں کچھ کہا، اس کے بعد وہ رونے لگی، پھر حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا، راز کی بات بتائی انہیں، جس کے بعد وہ مسکرانے لگی۔ تو میں نہیں سمجھ پائی کہ انہوں نے کیا کہا جس پر وہ رونے لگی، اور انہوں نے کیا کہا، حضور نے کیا فرمایا جس کے بعد وہ ہنسنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ماں ہونے کا واسطہ دیا کہ میں تیری ماں ہوں، فاطمہ مجھے بتاؤ تم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلی بار جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کہا تو فرمایا کہ جبریل ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور سنتے تھے، اس بار 2 مرتبہ سنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ شاید میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، جس کے بعد میں رونے لگی۔ اور اس کے بعد حضور نے دوبارہ جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تو ہوگی اے فاطمہ، جس کے بعد میں مسکرانے لگی، خوش ہونے لگی۔ تو اسی کے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ منگل کا دن تھا، 3 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ تو یوں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی اور اپنے والد گرامی سے جا ملی۔ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا، مزید گفتگو عنوان پر استاد محترم فرمائیں گے۔ نعت کے لیے میں گزارش کروں گا محمد برہان قادری صاحب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے حوالے سے استاد محترم گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے،
خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، وہ بلال حبشی ہوں یا اویس قرنی ہوں، وہ بلال حبشی ہوں یا اویس قرنی ہوں، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا دیں گے، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے،
ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، یہ بھی ایک توجہ ہے میرے کملی والے کی، یہ بھی ایک توجہ ہے میرے پیارے آقا کی، راز میں نے کچھ دن سے شکل یہ بنا لی ہے، راز میں نے کچھ دن سے شکل یہ بنا لی ہے، میرے پیارے آقا کی بات ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے مہمان سناخواں محمد برہان قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بلا تاخیر استاذ محترم استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ آج کا موضوع ہے خصوصیات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس بطول جگر پا رہائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پا رہائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہر و مہ نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ ظاہرہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ذی احتشام حاضرین و سامعین، آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری اس نشریات کا موضوع اور عنوان ہے جگر گوشہ مصطفیٰ بانوِ مرتضیٰ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات۔ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ چاہا کہ آج کی اس نشریات میں ہم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے منگتوں، بھکاریوں اور غلاموں میں اپنا نام درج کروائیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خوبیوں کی جامع، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کمالات اور فضائل کا منبع، مرکز، اس لیے کہ آپ جگر پارائے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار خصوصیات سے نوازا، اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ خاصہ اسے کہا جاتا ہے جو اس میں پایا جائے غیر میں نہ پایا جائے۔ آپ کا فقط یہی خاصہ کافی ہے
کہ آپ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سیادت، جنتی عورتوں کی ملکہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق اگر کوئی ہے تو وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا خاصہ ہے آپ کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ مجدہ اور یہ نوید سنا رہے ہیں کہ اے خاتون جنت آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ دوسرا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ بھی قابل ذکر اور قابل ستائش ہے کہ کائنات میں جتنے مرد ہیں ان کی اولاد اور ان کی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے بچوں سے چلتا ہے، وہ ان کے لڑکوں سے چلتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز ملا، یہ خاصہ ملا کہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کائنات کی کوئی خاتون شریک نہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہو، ظاہر ہے کائنات میں خواتین میں معظم اگر خواتین ہیں، مکرم اگر خواتین ہیں تو وہ ہماری مائیں، امت کی مائیں، مومنوں کی مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ لیکن یہ خاصہ، یہ جزوی فضیلت اگر کسی کو ملتی ہے اور کسی کے حصہ میں آتی ہے، اور حضور کی دیگر اولاد، دیگر بنات میں سے بھی اگر کسی بنت کے حصہ میں آئی، وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ آپ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چلا اور آپ کا نسب پھلا اور پھولا۔ قیامت تک جتنے سادات کرام اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، ان سب کی ماں اور ان کا سلسلہ جو حضور سے جڑے گا وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہی جڑے گا۔ ایک اور آپ کی ممتاز خوبی جس میں صرف آپ ہی خاص ہیں، کسی اور کو یہ خوبی، یہ کمال، یہ وصف نہ ملا، وہ یہ بے تقاضائے بشریت عورتوں کو مخصوص ایام لاحق ہوتے ہیں اور ان کے کچھ ایام غیر طاہر ان کے جو کچھ ایام ہوتے ہیں وہ طاہر نہیں ہوتے، لیکن خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے یہ اعزاز دیا کہ وہ جو عوارض بشریہ ہیں، جو عورت ہونے کے ناطے ایز عورت ہونے کے عورت کو لازم ہوتے ہیں، عورت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے دور رکھا گیا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اور بزرگوں نے لکھا کائنات کی واحد خاتون ہیں یہ کہ جن کی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی، ورنہ کائنات میں آپ کو کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی کہ جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو یا رہ گئی ہو، کیونکہ مخصوص عوارض انہیں لاحق ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز ملا، آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ان عوارض بشریہ سے منزہ تھیں، مبرہ تھیں، اور آپ کی زندگی میں کبھی غیر طاہر ایام نہ آئے۔ آپ ہمیشہ، کیونکہ آپ کا تعلق ہی اس گھرانے سے ہے جس کے بارے میں رب سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ پاکن پاک گھرانہ، پاکیزگی، نفاست اگر نکلتی ہے اور کسی کو ملتی ہے تو اس گھرانے کی بدولت ملتی ہے۔ یوں ہی آپ کا یہ بھی خاصہ ہے
کہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بنات یا دیگر ازواج یا دیگر اصحاب کے بارے میں نہیں ملتا کہ اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے ملنے آتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حضور سے ملاقات کے لیے آتی، تو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر قیام فرماتے، ان کا استقبال کرتے، انہیں خوش آمدید تو ضرور ہر ایک آنے والے کو کہا جاتا، لیکن کسی کا استقبال کرنا، اس کے لیے قیام کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے لیے نہیں ملتا۔ یہ خاصہ بھی، یہ اعزاز بھی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج کی زینت بنا کہ جب جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت اور شرف پاتی، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں جو ہی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتی، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے قیام فرماتے، انہیں رحبا بہا، انہیں مرحبا کہتے، ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو یہ اعزاز بھی اگر کسی خاتون کو حاصل ہے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جایا کرتے یا سفر سے واپس آیا کرتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا، جب آپ سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں جس ہستی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے وہ خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دولت قدا ہوتا۔ اور یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت ہے، اس کے بعد جب یہ نازل ہوئی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مہینوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور اس آیہ مبارکہ کی دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ اعزاز بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ ایسے ہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی خاصہ ہے، یہ بھی اعزاز ہے اور یہ بھی خوبی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے قبل کسی اور خاتون کے جنازے کو ڈھانپا نہ گیا۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ شرم و حیا کی پیکر تھیں، آئیڈیل شخصیت تھیں، اور ایسا شرم و حیا کا پیکر اور مجسمہ جو کائنات نے کبھی نہ دیکھا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حال میں پردہ کی اور شرم و حیا کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا کہ غالباً کسی موقع پر یکم کا چاند ہوا اور ان مہینوں کا چاند جن کا دیکھنا مستحب ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ نے چاند نہیں دیکھا؟ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اور غیر مرد وہاں کھڑے چاند دیکھ رہے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میں وہاں جاؤں اور چاند دیکھوں۔ بہر کیف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدہ میں ہوں یا شادی کے بعد مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ جلوہ افروز ہوں، کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پردگی کی حالت میں کسی غیر مرد نے، اجنبی نے نہیں دیکھا۔ تو جب آپ کا وصال قریب آیا تو سیدہ اسماء بنت عمیس یہ آپ کو فکر لاحق تھی۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، بے شمار غموم، ہموم، فکرات اسے لاحق ہوتے ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شرم و حیا کا پیکر تھیں، آپ کو اپنے آخری وقت میں کیا چیز یاد ہے اور آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ آپ فرماتی ہیں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ جایا جاتا ہے تو بسا اوقات بے پردگی ہو جاتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ کوئی نہ دیکھے، اور غالباً یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات میں ہو، اور یہ بھی کہ کوئی غیر مرد اس جنازہ کو نہ دیکھ سکے۔ تو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حبشہ میں نے دیکھا تھا کہ جب کسی عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو اس پر کھجور کی شاخیں ڈالی جاتی تھیں یا کوئی اور چیز ڈالی جاتی تھی جس سے جنازے کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ تو مجھے ان کا یہ طریقہ پسند ہے، اور اس طریقہ سے کسی کی نگاہ آپ کے بدن اور آپ کے جسم پر نہیں پڑے گی۔ تو پھر یہ پہلی خاتون تھیں قبیلہ عرب میں جن کا جنازہ اس طرح ڈھانپا گیا کہ کسی اور کی نگاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر اور آپ کے جسم پر نہ پڑی۔
اور اسی پر اختتام نہ ہوا، دنیا میں بھی آپ شرم و حیا کا پیکر تھیں. رب سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے شرم و حیا کی اس طرح پاسداری فرمائی کہ احادیث میں آیا کہ جب محشر کا دن ہوگا اور ہر ایک کا ورود ہوگا تو اہل محشر کو ایک منادی ندا دے گا کہ نکسو رؤوسہم غدو ابصارہم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا گزر ہو رہا ہے. تو جتنے اہل محشر ہوں گے وہ اپنے سروں کو تعظیماً جھکا لیں گے، اپنی آنکھوں کو بچھا لیں گے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر. یہ اعزاز بھی، یہ خاصہ بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصہ میں آیا. یہ خاصہ بھی آپ کا، یہ کچھ خواص آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہے جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا مختصراً. اس کے علاوہ بھی ہیں اور کچھ خواص آپ کو واسطہ سے ملے. مثلاً آپ کی جو اولاد ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو خاتون جنت کا یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ نوجوانان جنت کے سرداروں کی والدہ ہیں، نوجوانان جنت کے سرداروں کی مادر مہربان ہیں. تو ذی قدر حاضرین و ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا شرم و حیا کا بھی پیکر اور فضائل اور مناقب کی حامل شخصیت، اور ان کے چونکہ خواص ہی کا تذکرہ ہم نے اس نشست میں کرنا تھا، اس لیے ہم ان کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی جانب نہیں گئے. اور وہ گزشتہ برسوں میں جو بھی ہم نے نشریات کی ان میں ان کا ہم نے تذکرہ بھی کیا. تو ہم نے یہی چاہا کہ جو چیدہ آپ کے خواص ہیں اور جو اعزازات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حاصل ہیں ان کا تذکرہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو مندرج کروایا جائے. اس لیے اس کا ذکر کیا. رب سبحانہ و تعالیٰ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام و مرتبہ کو خوب سے خوب بلند فرمائے. ایک خاصہ میرا خیال ہے غالباً رہ گیا، جو سب سے عظیم خاصہ ہے وہ یہی کہ آپ بدن مصطفیٰ کا جز ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر پارہ مصطفیٰ. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی خوبی. اس کے مقابل کائنات کی کوئی خوبی نہیں کہ حضور نے اتنی بڑی نوید، اتنی بڑی بشارت دی کہ فاطمہ کون ہے؟ بضعۃ منی، یہ میرے بدن کا جزو ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے. اور یہ آتا ہے بعض حدیث میں آیا کہ یہ اس موقع پر آیا جب مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور سے نکاح کرنا چاہا، تو غالباً ابو لہب کی کسی بیٹی سے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے فرمائے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب اور اپنے دشمن کی بیٹیوں کو جمع نہ فرمائے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا جزو ہے، جو انہیں ایزا دے گا گویا کہ اس نے مجھے ایزا دی. تو رب سبحانہ و تعالیٰ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع کو اور رفیع فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آج کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ. خصوصیات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سماعت کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن خصوصیات سے ان کو نوازا ہے. حضور کا ان کا استقبال کرنا اور نسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیامت تک انہی کے اولاد میں ہونا اور قیامت کے دن سب کی نگاہوں کا جھک جانا، اور وہ طہارت جو سیدہ خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ کسی اور عورت کے حصے میں نہ آئی. اور بھی استاد محترم نے ماشاءاللہ سے مدلل انداز سے گفتگو فرمائی. یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. پروگرام کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں. نعت کا وقت ہوا چاہتا ہے. نعت کے لیے گزارش کروں گا محمد برہان قادری صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. نعت کے بعد انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. بہارے جان فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو. بہارے جان فضا تم ہو، نسیم داستان تم ہو.
باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے کیوں کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو بہار جان فضا تم ہو نصیب داستان تم ہو میں بھولا آپ کی رفعت سے ہی نسبت ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفعت سے ہی نسبت ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ
رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو؟ تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کس سے کہوں پیارے، تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کس سے کہوں پیارے، شفیع عاصیاں تم ہو، وکیل مجرمان تم ہو، شفیع عاصیاں تم ہو، وکیل مجرمان تم ہو، دکھائے لاکھ آنکھیں مہر محشر، کچھ نہیں پرواہ، دکھائے لاکھ آنکھیں مہر محشر، کچھ نہیں پرواہ، خدا رکھے تمہیں، تم ہو میرے امن و امان تم ہو، خدا رکھے تم ہو میرے، تم ہی میرے امن و امان تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نصیب گل ستا تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نصیب داستا تم ہو۔ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسماء الحسنہ کے حوالے سے آج کا جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحیم، جس کا معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، کیونکہ اس کے اندر مادہ رحم ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا، تو رقت قلب کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مؤثر ہے۔ یا رحمان ہو یا رحیم، یہ رقت قلب میں انتہائی مؤثر ہیں۔ جس شخص کا دل سخت ہو اور کوئی بات مؤثر نہ ہوتی ہو تو دل کی سختی دور کرنے کے لیے یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ دل کی سختی دور ہو جائے گی اور بندے کا دل نرم پڑ جائے گا۔ یا رحیم ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ روزانہ اس کا معمول بنا لیں، تو جو شخص سختی قلب کے
مرض میں مبتلا ہے انشاءاللہ اس کے دل کی سختی دور ہو جائے گی. اور یوں ہی جو شخص کسی ظالم سے ملاقات کرنے والا ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ظالم آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ اس کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے ضرر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا. تو علماء نے فرمایا کہ اس وظیفے کو پڑھ کر جائے 100 مرتبہ اول آ کر درود شریف پڑھ کر یا رحیم 100 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اس بندے کے سامنے جائے جس سے ڈر ہو کہ وہ ظلم کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے ظلم سے یہ محفوظ رہے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کیا جائے گا. چلتے ہیں سوالات کی جانب. چند سوالات ہیں، ایک ایک کر کے میں استاد محترم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ تراویح کی فوت شدہ رکعتیں کب ادا کرے؟ یعنی کوئی شخص تراویح پڑھنے گیا تو حافظ صاحب پہلے 2 3 یا 4 رکعتیں پڑھا چکے تھے، اب باقی اس نے تو پڑھ لی لیکن جو رہ گئی تھی ان کو کس طریقے سے وہ ادا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص بین طور آیا کہ فرضوں میں شریک ہوا مثلاً، اور پھر اس کے بعد کچھ تراویح کی رکعتیں اس کی فوت ہو گئیں اور اب اس نے بقیہ تراویح کی رکعتیں امام کے ساتھ ادا کیں، اب وہ چاہتا ہے کہ فوت شدہ رکعتیں کب ادا کرے، تو چونکہ فرض اس نے امام کے ساتھ اور امام کی رفاقت میں پڑھے، اس لیے اب اسے چاہیے کہ وطر بھی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اپنی فوت شدہ تراویح کی رکعتیں ادا کرے. ہاں، جیسا کہ ابھی سوال بھی کیا گیا کہ وہ آیا ہی فرائض کے بعد اور اس نے اپنے فرض پڑھے مثلاً، اور اس کے بعد جب تک اپنے اس نے فرض پڑھے کچھ تراویح کے رکعتیں نکل گئیں. اب جب وہ تراویح کے رکعتیں ادا کر چکا، اب امام وطر پڑھا رہا ہے، اب وہ وطر میں شریک ہو یا پہلے فوت شدہ رکعتیں ادا کرے، تو حکم یہی ہے کہ چونکہ اس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اس لیے وطر بھی وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا. اب وہ اپنی فوت شدہ تراویح کے رکعتیں ادا کرے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ وطر ادا کرے. اگلا سوال یہ ہے کہ اتحیات سے پہلے اگر کسی شخص نے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں، اور سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی شخص نے نماز میں اتحیات سے پہلے اگر صرف فقط بسم اللہ کا تلفظ کیا تو نماز بھی ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہمارے بزرگوں نے کہا بسم اللہ الرحمن یہاں تک بھی کہا تو اب اس پر نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس وقت ہوگی جب یہ سجدہ سہو کرے گا. تو اگر کسی نے اتحیات سے قبل بھولے سے مکمل بسم اللہ شریف پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور نماز اس کی ہو جائے گی. جی ناظرین کرام، اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے میں شریک نہ ہوا لیکن جمعے کی نماز میں شریک ہو گیا تو کیا اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالباً ہماری عوام میں یہ مشہور ہے کہ خطبہ جمعہ کا سننا یہ مقتدی کے لیے اور نمازی کے لیے ضروری ہے. اگرچہ خطبہ جمعہ یہ جمعہ کے قیام کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. جمعہ اس وقت قائم ہوگا جب اس کی شرط کہہ لیں کہ وہ خطبہ ہو. رہا نمازی اور مقتدی، اس کے لیے خطبہ کا سننا ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے نماز جمعہ کا خطبہ نہیں سنا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کی نماز بالکل صحیح ہوگی اگرچہ اس نے امام کو تشہد میں پایا اور اب وہ شریک ہوا، اب بھی ہمارے علماء کے نزدیک اس نے نماز جمعہ کو پا لیا. اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران روزے دار کو کھانسی ہوئی جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بلغم آ گیا اور اس نے نماز میں ہونے کی وجہ سے اسے باہر نہیں نکالا بلکہ نگل لیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں تھا اور دوران نماز اسے کھانسی ہوئی، بلغم آئی اور منہ تک آ گئی اور اس کے بعد اس نے نماز میں ہونے کی وجہ سے بلغم کو واپس اپنے پیٹ اور شکم میں اتار لیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا اور نہ ہی روزہ فاسد ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے تھوک آپ کو آتا ہے یا یہ بلغم سے مراد یعنی یہ ناک ہی کی بلغم ہے، تو اگر یہ ویسے بھی وہ پیٹ میں اتار لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. جی ناظرین کرام، جو سوالات موصول ہوئے تھے ان کے جوابات استاذ محترم نے آپ کے سامنے بیان فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہمیں مسائل فقہیہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آخر میں
منقبت کے لیے ہمارے مہمان شناخواہ سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی منقبت پیش کریں اور اسی منقبت کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام ہو جائے گا. کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بہتر سر، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھلائیں ہم طرح احسان، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تجھ پر، تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا، تیری نظروں نے دیکھا ہے، تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھا یا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھا یا حرم زہرا
گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں کوئی، مماثل ہی نہیں کوئی، کرم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں کوئی، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں